बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून और मैं हूं जवाद फैजी। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मारूफ जर्नलिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आजकल लेक्चर्स भी आप इनके यूट्यूब पे देख रहे हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, उनकी काउंसलिंग के हवाले से। उस पर फिर किसी दिन इनसे बात करेंगे। जनाब सईद चौधरी, प्रोफेसर सईद चौधरी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आज जो पार्लियामेंट में हुआ और एतमाद का वोट भी मिल गया, 178 वोट्स मिले इत्तेहादी जमातों के भी इमरान खान को। लेकिन जब वो वोट लेने के लिए अंदर बैठे हुए थे और वोट लेने के बाद इखलाकियात की बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि कोई मुआशरा भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता मुआशी तौर पे भी जब तक इखलाकियात को ऊपर ना उठाए। वो पता नहीं ऊपर क्या क्या उठाते हैं, लेकिन वो इखलाकियात की बात कर रहे थे। तो उसी वक्त बाहर पार्लियामेंट के मरियम औरंगजेब, जनाब मुसद्दिक मलिक और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी के साथ पीटीआई के टाइगर्स जो कर रहे थे, ये कोई तजाद नहीं है कि एक तरफ इखलाकियात और दूसरी तरफ टाइगर्स अरकान पार्लियामेंट पर तशद्दुद कर रहे हो? बड़ा अफसोसनाक वाकया है। हम देख रहे हैं कि सियासी पार्टियों के अंदर जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो उनमें वायलेंट अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने जो वर्कर्स हैं उनकी सोशलाइजेशन नहीं करती। सियासी जो तरबियत है वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल मफकूद है और उस हवाले से हम देखा जाए कि अब रद्द अमल के तौर पर बजाय इसके कि आप आर्गूमेंट को, नेगोशिएशन को, मुकालमे को डेवलप करें, उसकी बजाय जो है वो तशद्दुद का अंसर ज्यादा हमें नजर आता है। नहीं, अगर इमरान खान साहब, आपने कहा सोशलाइजेशन की बात है, ये धरनों के अंदर तो मेरा ख्याल है फैमिली में इजाफा हो गया था। आप कह रहे हैं सोशलाइजेशन नहीं, देखिए धरना देना एक लिजिटिमेट काम है जनाब, ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है। ये PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या PTI नहीं, तो उसमें ये कहना को लम्बे पा देंगा वो SP जुनेजो को जो है वो उसके गर्दन पे पांव रखे, सर पे मारी चीजें। वो कादरी साहब कह रहे थे कील लगा के आओ, कफन लेके आओ। ये सारा कुछ तरबियत साजी हो रही थी ना। मैं कह रहा हूं कि तरबियत नहीं है, तभी तो ये इस तरीके से सूरत हाल बनती है जब पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या अपने लोगों के जज्बात को उबारने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली जो वर्कर्स हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स आएगा वो तशद्दुद का होगा। वो कोई भी पार्टी है उसके हवाले से। बात यह है कि पहले आपको पता है कि 90 का एरा या 70 या 80 में उसमें हम लोग देखते थे कि वहां पर उस वक्त जो पॉलिटिकल प्रोसेस था, तशद्दुद तो वहां पे भी होता था, लेकिन उस वक्त जो सियासी तरबियत थी वो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मौजूद थी। इनके प्रोग्राम्स होते थे, यूनियन काउंसिल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनके प्रोग्राम हुआ करते थे और वहां पर जो सियासी वर्कर थे अपनी गुफ्तगू भी करते थे, किस तरीके से नेगोशिएशन करना है, किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन चलानी, किस तरीके से इलेक्शन लड़ना, ये तमाम चीजें मौजूद हुआ करती थी। अब आप अंदाजा कर लें कि अब तो जो MNA हैं उनको नहीं पता चलता है कि हमने किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है, वो अपना वोट जाया करके चले आते हैं। वो भी PTI दे या अपोजिशन नहीं। तो ऐसा मेरी बात सुने, आप जो बातें कर रही हैं बड़ी आइडियल बातें हैं और होना भी यही चाहिए। हमारा फर्ज भी यही है कि ऐसी ही तरवीज होनी चाहिए इखलाकियात के हवाले से। लेकिन एक तरफ खान साहब जब लेक्चर दे रहे हैं, वही खान साहब है ना जो आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से ये जो खुले बंदों वोट देना और खुफिया राय दही, उस पर आज असेंबली में भी तकरीर कर रहे थे, कौम से खिताब में भी उन्होंने यही फरमाया। एक तरफ तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले दे रहे हैं, लेकिन जब वही जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग सारी मिल के दस्तखत करके बैठती हैं, उसके बाद तो उनमें आपस में कोई लड़ाई नहीं हुई। ये तब PTI ने आके और हजरत कादरी के इनकलाब ने आके इस्लामाबाद में हमें तशद्दुद की राहें दिखाई। लाहौर में कील लगा लो, फिर छोड़ना नहीं, गर्दनें पकड़ लूंगा, लम्हे पालूंगा और लम्हे पा के पता नहीं क्या क्या करूंगा। ये सारे जुमले तो PTI ने दोबारा से आके फिर ये खराब किया ना कल्चर। जनाब ये कोई PTI ने स्टार्ट नहीं किया है। आपको मालूम होगा कि लाहौर की सड़कों पे, लाड़काना की सड़कों पे किसने किसको घसीटना था, ये सारी चीजें मौजूद है। ये कल्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और हमने ये देखा इसमें आगे हवा दी। मेरी भी थोड़ी सी बात सुने कि 90 के दौर में किस तरीके से बीबी बेनजीर के खिलाफ PMLN वाले जो गुफ्तगू किया करते थे, वो भी जो है वो मंत्रियां पे अभी तक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वो चीजें पड़ी हैं। अब बात ये है नहीं, वो तो दोनों जमातें ताइब भी तो होगी ना चौधरी साहब। क्या ताइब हुई यार? अभी नेक्स्ट जो है वो सूरत हाल अभी ताइब क्यों हुई है? जितनी भी पार्टीज क्यों इकट्ठी हुई हैं,
اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان سب کو تمام جو ان کی بڑی پاکٹس ہیں وہاں پہ ڈز مار رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کیوں جو ہے وہ اس کے پی ڈی ایم میں ہے؟ اس لیے کہ فاٹا فن اور کے پی میں اس کو ڈز کس نے ماری؟ پی ٹی آئی نے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں جو پی ایم ایل این کو ڈز ماری کس نے؟ پی ٹی آئی نے. اور اب یہ کہ جی ڈی اے کے ساتھ مل کر اور سندھ کے اندر جو صورتحال جو فیل کر رہی ہے پیپلز پارٹی، وہ تھریٹ سمجھ رہی ہے اس کو پی ٹی آئی کو. تو یہ جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو رہی ہیں ماضی میں برسر اقتدار، ان کو ڈز پی ٹی آئی نے ماری ہے مختلف جگہ پہ. لہذا ایک جو پولرائزیشن بڑھ رہی ہے ایک نیچرل پولرائزیشن. سیاسی ڈز مارنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن یہ ڈنگ مارنا زبان کے اور الفاظ کے، یار یہ نہیں بنتا نا یار. ہن سن لو جناب، ساڈا جڑا پاکستان دا ریئل کلچر ہے اور جڑا آئیڈیل کلچر ہے وہ بہت فرق ہے. ریئل کلچر جو ہے وہ ہم جو یہاں پر اٹھتے بیٹھتے جو ہم گفتگو کرتے ہیں، جو ہم لوگ یونیورسٹی میں جب کلاس روم میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری زبان کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے دوستوں میں جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس میں زبان کچھ اور ہوتی ہے. لیکن یہ کہ گیون سچویشن میں جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، اگر میں کسی جگہ پہ اتھارٹی، کسی جگہ پہ آپ اتھارٹی ہیں، کسی جگہ پہ پرائم منسٹر اتھارٹی ہے، جو گیون سچویشن ہے، جو اتھارٹیز ہے، اس کو کم از کم جو آئیڈیل کلچر ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں چو صاحب کہ اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے، تو آج جو پی ٹی آئی کے ٹائیگرز نے جناب مصدق ملک جیسا یار ہنسنے مسکرانے والا بندہ، اخلاقیات کا دامن اس نے کبھی چھوڑا نہیں. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا فواد چودھری آئی بائی شائی اوٹ پٹانگ ان پہ تنقید کر رہے تھے اور وہ مسکرائے، تو پھر ان کی ہمشیرہ نے فون کر کے لائیو کہہ دیا کہ آپ ہنسے نہیں اس کی باتوں پہ اور آپ ذرا محتاط رہے. یہ مجھے بتائیں کہ ایسے لوگوں کو اگر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اسی وقت عمران خان خطاب کر رہے ہوں قوم کے سامنے پارلیمنٹ کے اندر کہ جناب اخلاقی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ میرے خیال میں ضرور ایکشن ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی مذمت بھی کرنی چاہیے. پولیٹیکل لیڈرشپ کسی بھی پارٹی سے ہے، اس کا حیا، اس کا احترام، میرے خیال میں اس کو کلچر کا حصہ بنانا چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کو بتانا چاہیے کہ آپ نے دوسری جو سیاسی عمائدین ہیں، سیاسی لیڈرشپ ہے، اس کا جو ہے احترام کرنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جب یونیورسٹی میں ہم ہوا کرتے تھے تب ہمارے ہاں ایک انڈرسٹینڈنگ موجود تھی. ایون کہ جب ہم بسوں میں سفر کرتے تھے آپ پارا پھر یونیورسٹی جانا، تو اگر کوئی لیڈر کسی پولیٹیکل پارٹی کا، یعنی جو اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی یا اسٹوڈنٹس کی جو تنظیمیں تھی، کوئی لیڈر آ جاتا تھا تو وہاں پہ بس میں اگر جگہ نہیں ہوتی تھی اور وہ کھڑا، اسی وقت دوسرا جو بھی ملتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا اس کے لیے کہ یار یہ لیڈرشپ ہے، دوسرے بے شک مخالف ہی کیوں نہ ہو. اس طریقے سے کلچر ہم نے ڈیولپ کیا ہوا تھا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی پوری قوم کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں اپنے جو ورکرز ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ نیگوسیشن، مکالمے پہ زیادہ زور ہونا چاہیے. دیکھیں جب آپ مکالمہ کرتے ہیں تو اس وقت بہت ساری چیزیں ریفائن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ اپنا نقطہ نظر دے سکتے ہیں. اس وقت تو آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر اپنی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی گالم گلوچ ہو رہی ہوتی ہے. ڈیجیٹل میڈیا اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، آپ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، آپ ملک کو قوم کی بہتری کے لیے کوئی نئی تجاویز لا سکتے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور پھر یہ کہ کلچر کو ریفائن کرنا چاہیے. کلچر کو ریفائن اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی انٹیگریٹ رہے اور پھر یہ کہ قوم متحد رہے. لیکن یہ اس وقت ہی میرے خیال میں ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں ایک دوسرے کے احترام. لیکن جو صاحب میری بات سنیں، احترام تو ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا اسمبلی کے اندر ڈیزل کی نعرے اور 2 نمبر بندہ، یار اس کے بھی چاہنے والے ہیں مولانا کے، وہ بھی ایک جید عالم دین ہے اور وہ ایک وزیر اعلیٰ کے بیٹے رہ چکے ہیں، اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں، ان کی اپنی حکومت کے پی کے میں رہ چکی ہے. ان کے ساتھ اس انداز میں ان کا نام لینا، اور یہ کیا ہم قوم کو سکھا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اگر آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں تو پھر یہودی ایجنٹ جو مولانا صاحب عمران خان صاحب کو کہا کرتے تھے جو نہ کوئی ثبوت ہوتے تو پھر لے کے ہوں. یعنی کہ میرے خیال میں دیکھیں جو رولز، ویلیوز، قانون اور آئین سے متصادم کسی کے پاس کوئی بھی ایویڈنس ہے کورٹ آف لا میں آنا چاہیے اور وہاں پر اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، جزا و سزا اس ملک کے اندر ہونی چاہیے. دیکھیں اب برٹن ہے، اس نے دنیا میں راج کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی ویلیوز پر سب سے زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. ان کا کنسٹیٹیوشن عدد سے زیادہ ان ریٹن ہے،
جہاں پہ انریٹن کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جب آپ کی ویلیوز مضبوط ہوتی ہیں تو آپ ڈومینیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کی ویلیو ڈومینیٹ نہیں، اپنی ویلیو اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ ڈومینیٹ نہیں کر سکتے. اب میں یعنی کہ معذرت کے ساتھ پوری قوم، پوری پاکستانی قوم ٹوٹل کوئی 5 ویلیو بتا دے جس پہ پوری قوم متفق ہو. نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی مشترکہ سوائے قائد اعظم کے، قائد اعظم علیہ رحمہ کے علاوہ یا پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے علاوہ بقایا کوئی ان کے پاس، یعنی کہ میں پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا، کوئی قابل فخر جس پہ پوری قوم چیز فخر کرتی ہو، کوئی ایسا ایونٹ، کوئی ایسی چیز جو آپ کے پاس موجود ہو، وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. چلیں چوہدری صاحب، ہم ناظرین کے لیے ابھی بند کریں گے اور دوبارہ میں آپ سے رابطہ کروں گا اور بات کریں گے. وزیر اعظم صحافیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور قوم سے خطاب میں بھی کی اور پارلیمنٹ میں بھی کی، ایک اس پہ بھی بات کریں گے اور دوسرا الیکشن کمیشن کے جو پیچھے پڑ گئے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ناظرین، یہ باتیں ہوں گی اور نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.